اس وقت آپ کو لیے چلیں گے سابق وزیر اعظم شہباز شریف NA 242 کے کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں. محترم خواجہ غلام شعیب صاحب، محترم تنولی صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم. آج مجھے یہاں پر آپ سے بات کرتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے 2018 کے الیکشن میں جس طرح مجھ ناچیز کی آپ نے پذیرائی کی، حوصلہ دیا، عزت کی اور بھرپور الیکشن میں کیمپین چلائی، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بدترین دھاندلی کے ذریعے ڈبے بدلے گئے، RTS بند کیا گیا، جعلی مورے لگائی گئی اور مجھے چند ہزار ووٹوں سے ایک فراڈ اور جعلی طریقے سے ہروایا گیا، اور جس کو ممبر بنایا گیا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن میرے لیے یہ کسی انتہائی عزت اور انتہائی خوشی کی بات کے سوا اور کچھ نہیں کہ آپ نے ہر جگہ میرے لیے محبت کے پھول نچھاور کیے، اور یقیناً میں نے وہ جوش اور جذبہ جو دیکھا وہ آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے. گلیوں، محلوں، سڑکوں کے اوپر ایک سمندر تھا عوام کا. میرے لیے وہ جو آپ نے مجھے عزت دی وہ میں انشاءاللہ قیامت تک نہیں بھلا پاؤں گا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. رات دن نیب کے چکر، جیلیں، تھانے، نواز شریف ان کی صاحبزادی کے ساتھ، میرے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ، سعد رفیق صاحب کے ساتھ، اور تمام پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. بہرحال اللہ نے ہمت دی، حوصلہ دیا کہ ہم نے اس مشکل کے وقت کو آپ کی دعاؤں سے اس کو کاٹا، اور آج اب دوبارہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. پھر بائی الیکشن میں ایک صاحب آئے، وہ جس طرح بھی جیتے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. 16 پارٹیوں کی کولیشن کو مجھے چلانا پڑا. چونکہ مجھے انہوں نے منتخب کیا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور بڑے حوصلے اور بڑی ہمت سے 16 پارٹیوں کو چلایا. 16 پارٹیوں میں سب سے بڑی جماعت ہماری مسلم لیگ نون تھی، جن کے 84 ممبر تھے. بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں. اور 16 پارٹی کے بعد پیپلز پارٹی، اس کے بعد نمبر 2 تھی، اور آخر میں ایسی پارٹیاں بھی تھیں جن کا ایک ممبر تھا. اب میرا تو مزاج نہیں تھا کہ میں اس طرح، میرا تو مزاج جو ہے جس طرح ایک مزدور گارا اور اینٹ لگاتا ہے، اسکول، کالج، ہسپتال، سڑکیں اور ادارے، میں تو یہ کام جانتا تھا. اور انتہائی محنت والے لوگ ساتھ ہوتے تھے،
خود بھی اللہ کے فضل سے محنت کرتا تھا اور سرکاری افسران. بھائی خاموشی اختیار کرے بھائی. بھائی آپ ذرا مسٹر یہ کیمرہ بند کرے اپنا مہربانی کر کے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پھر وہ وقت آیا جب ہم نے 16 مہینے یہ اقتدار ملا. تو مجھ سے آپ پوچھیں گے شہباز شریف یہ 16 مہینے میں تم نے کیا کیا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ پچھلی حکومت سے جو ہمیں مہنگائی ورثے میں ملی تھی اس کو ہم نے پوری کوشش کی، لیکن دنیا میں پیٹرول کی اور تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی. اس کو ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر جس ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو وہاں پر معاشی استحکام نہیں آتا. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مہنگائی کیا شہباز شریف سوچ بھی سکتا تھا کہ مہنگائی میں اضافہ ہو؟ وہ شہباز شریف نواز شریف کا چھوٹا بھائی جس نے پنجاب میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہسپتالوں میں ادویات مفت کی غریبوں اور یتیموں کے لیے، سرکاری ہسپتالوں میں ایکس ریز سی ٹی سکینز مفت غریبوں اور یتیموں کے لیے، تعلیمی وظائف یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے 20 ارب روپے کے دیے، 4 لاکھ لیپ ٹاپس انتہائی قابل اور محنتی بچے اور بچیوں کے لیے، اس قوم کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جن کے پاس سفارش نہیں تھی مگر قابلیت تھی، ان کو بغیر سفارش کے لیپ ٹاپس دیے. ہزاروں لاکھوں نوجوان بچوں اور بچیوں کو وزیر اعلیٰ روزگار اسکیم کے تحت ان کو ہم نے ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا. تو کیا میں مہنگائی لے کے آتا؟ میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوتا کہ میں اپنی غفلت کی وجہ سے مہنگائی لے کے آتا. کوشش کی، کوشش میں وہ کامیابی نہیں ملی جو ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ عالمی سطح پر یہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے اور دوسرے تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، کھاد کی قیمتیں بڑھ گئیں. اور میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے کہ کس طریقے سے 16 مہینے ہم نے کاٹے. البتہ سیلاب آیا تو دن رات مارا ہر جگہ پہنچا، چاہے سندھ کی میران کی وادیاں تھیں یا بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑ یا کے پی کے یا پنجاب میں، ہر جگہ پہنچے اور جو کچھ تھا ہمارے پاس ہم نے دکھی انسانیت کے قدموں میں نچھاور کیا. کراچی کے حوالے سے میں نے ایک نہیں کئی دورے کیے اور کراچی کے پانی کے منصوبے کے لیے ہم نے بجٹ کے اندر کولیشن حکومت، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بلکہ میں اس کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور ایم کیو ایم نے مل کر یہ بجٹ میں اس میں پانی کے حوالے سے ہم نے منصوبہ جو K3 K4 نواز شریف کے منصوبے ہیں اس میں ہم نے یہ رقم مختص کی. لیکن رقم مختص کرنا اور ہے، عملی طور پر میدان میں اس کو عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صرف کرنا وہ اور معاملہ ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر 11 مہینے میں میٹرو بس 27 کلومیٹر لاہور میں نواز شریف کی قیادت میں لگائی گئی تو گرین لائن جو نواز شریف کا تحفہ تھا کراچی کے عوام کے لیے، اس کو 5 سال 6 سال کیوں لگے؟ صرف اور صرف اس کی مثال یہ ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. ترقی کی منزل ایسے حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ان کی جو خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو اس کی میں بے مثال مثالیں دے سکتا ہوں بے شمار. کراچی کا امن کس طرح قائم ہوا؟ نواز شریف کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں کراچی کا امن قائم ہوا.
اور یہ سب سے بڑا تحفہ نواز شریف کا کراچی کے عوام کو کہ امن نہ ہوتا، وہ جو کیا کہتے تھے بھتہ خوری اور وہ پرچی سسٹم جو چلتا تھا، اس کارخانے میں آج رات 20 لاکھ دے دو، اس دکان میں آج 30 لاکھ دے دو، 1 کروڑ دے دو، بوریوں میں لاشیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج کراچی میں امن قائم ہے۔ بس میرے بزرگوں اور بھائیوں، حلقہ 242 کے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے کاغذات داخل کرائے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو الیکشن لڑوں گا، اگر آپ لوگ کہیں گے تو اگر آپ نے اپنے ووٹوں سے 8 فروری کو میاں نواز شریف کو کامیاب کرایا بطور وزیر اعظم پاکستان، تو میں آپ سے ان کے چھوٹے بھائی کے ہونے کے ناطے یہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کو اگر آپ نے وزیر اعظم منتخب کروایا تو کراچی کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ اور میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر اورنج لائن لاہور میں لگی ہے جو کہ لاکھوں مسافروں کو روز، انجینئرز کو، ڈاکٹرز کو، طالب علموں کو، استادوں کو، وکیلوں کو، مزدوروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو ایک منزل سے دوسری منزل پہنچاتے ہیں وقت کے اوپر، میٹرو بس ہے، تو یہ شہر کراچی تو پاکستان کا روشنیوں کا شہر ہے، گیٹ وے ٹو پاکستان ہے۔ باخدا اگر میرے بس میں ہو اور میری خواہش تو میٹرو بس لاہور میں بعد میں لگنی چاہیے تھی، کراچی میں پہلے لگنی چاہیے۔ اورنج ٹرین لاہور میں بعد میں لگنی چاہیے تھی، کراچی میں پہلے لگنی چاہیے تھی۔ یہ آپ کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کی بیٹیوں، ہماری بچیوں کو اسکولوں، کالجوں، اسپتالوں، دفتروں اور کارخانوں میں پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر جگہ ٹریفک کا ہجوم ہے، تو یہ پبلک ٹرانسپورٹ انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں ہم انشاءاللہ کراچی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور بھائی سن لو پہلے 242 کیا کہ مجبوری ہے بھائی، آپ بھی تو میری مجبوری ہے نا۔ اور دوسری بات، مقام افسوس ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم بھائی بات سننے ہم سب کے لیے کہ یہ شہر جس نے پاکستان کے چاروں صوبوں کے عوام کو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کو، چاہے وہ آزاد کشمیر کا ہے، گلگت بلتستان کا ہے، کے پی کا ہے، پنجاب کا ہے، بلوچ، یہاں پر ایک ماں کی طرح ان کو اپنی گود میں لے کر رکھا ہوا اور کبھی اف نہیں کیا کہ بھائی آپ لوگ یہ کہاں سے آ کے ہمارے شہر میں بوجھ بن گئے ہیں۔ اور اربوں کھربوں روپیہ یہ شہر کماتا ہے اور اربوں کھربوں ٹیکس دیتا ہے، لیکن پینے کے پانی کے لیے ابھی بھی ٹینکر مافیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ سائٹ کی جو سڑک ہے، ابھی میں نے جب میں وزیر اعظم تھا تو میں نے یہ فنڈ مہیا کیا جو کہ اب شاید بن گئی ہے، بن رہی ہے، وہ بن گئی، ورنہ کتنے کھڈے تھے وہاں پر میرے جیسے جس کی کمر میں تکلیف ہے، میری تو کمر وہاں پر ٹوٹ جائے جتنے وہاں پر کھڈے ہوتے تھے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، یہ آپ کی حیدرآباد سے کراچی تک جو موٹر وے ہے، اب موٹر وے نہیں رہی ہے، بالکل ایبسلیوٹلی مکمل طور پر وہاں پر سست روی سے ٹریفک چلتی ہے۔ تو نواز شریف آئے گا تو موٹر وے بنائے گا۔ میں آپ سے یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو نواز شریف انشاءاللہ وزیر اعظم بنا
تو خدا کو منظور ہو تو انشاءاللہ کراچی کا پینے کے پانی کا مسئلہ ہمیشہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی اور باتیں انشاءاللہ میں حلقے میں آ کے کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آئیے، میں صدر نہیں ہوں، میں شہباز شریف ہوں اور نواز شریف کا سپاہی ہوں. جی بات ختم کرنا. میں آخر میں اقبال کے اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. میرے بزرگوں، بھائیوں، اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان، قائد اعظم نواز شریف. پاکستان کو صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف این اے 242 کے کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں 16 مہینے اقتدار ملا، مجھ سے پوچھیں کہ 16 مہینوں میں کیا کیا. ہماری جماعت کو دیوار سے لگایا گیا تھا، میں نے جواب دیا، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.